اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان اگر دل کا اندھا ہو جائے حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ برے انسان سے دوستی نہ کرنا۔ اس لیے کوئلہ اگر جلتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ بھی جلتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ سمانے کی طاقت رکھتا ہے اور اوپر سے پرسکون ہوتا ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے اپنا وقت سدھر جاتا ہے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں اپنا پن نظر نہیں آتا ہے، جہاں اپنے تو نظر آتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ مضبوط رہیں اور سب مثبت رہیں، اور اپنے آستین کو غم میں پہننے دیں۔ اور آپ اسی طرح کیسے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ لوگ مگر کچھ بھی نہیں کرتے مگر ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان ہتھیلی پر نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ جان ہتھیلی پر نکال کر رکھ دیتے ہیں تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی اچھی شاندار کی مالک ہے، ضمانت ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، تو دل ہر دفعہ صبر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا: سست اور کاہل انسان پر، بددیانت اور بے ایمان انسان پر، اور اپنی زندگی کو بے دیانت اور اپنی زندگی بے ڈھنگ گزارنے والے انسان پر۔ اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہ ملتا ہو۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو۔ ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا اور سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی پیش قدمی کا تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔
بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پہ اعتبار کر کے دوبارہ بیوقوف مت بنو۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو گے تو کون کون تمہارے ساتھ ہے، اور جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے تو محبت نبھا لو۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست بناؤ کہ ایسا جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ جتنی لوگوں کے رویوں سے ہوتی ہے۔ یہاں انسان کے آخری صبر کی حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے، پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، کہ یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا کہ جس کو پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو تم کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتی۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں کہ جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، کہ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو کہ جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو، چاہے وہ کسی کا دل۔ کبھی کسی کا دل مت دکھانا، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ہے۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے ساتھ غم کو سنا کرو، کبھی تم دکھی نہیں رہو گے۔ ہر وقت طنز یا لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد کیا ہوا گناہ کا تذکرہ کسی سے مت کرو۔ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو تو ملنا پڑے تو مل نہ سکو، تو کسی سے اتنی محبت نہ کرو تو کبھی کسی سے تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ نفرت کمزور محبت کے باوجود وجود سے جنم لینے والا معصور اولاد ہے، جسے پالتے پالتے نسلیں گزر جاتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو۔ دونوں ایک ہی مصحف کی لکھی ہوئی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطی لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی،
خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔